بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلبہ۔ کلاس دوم کے لیے آج آپ کو ایک مضمون پڑھایا جا رہا ہے، والدین کا احترام یا والدین کے ساتھ سلوک یا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ مضمون آپ کے پیپر میں 15 نمبر کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مضامین کے جو بنیادی اصول ہے لکھنے کے پہلے وہ سمجھ لیجئے تو 1 منٹ کے اندر، اس کے بعد آپ کو مضمون کا میں لب لباب سمجھاتا ہوں، پھر آپ ریڈ آؤٹ کریں گے، تیار کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی مضمون لکھا جاتا ہے اس کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے ٹاپک کیا ہے، عنوان کے متعلق آپ نے پہلے تو تعارفی انداز میں پیراگراف رائٹنگ میں لکھنا ہے، تعارفی انداز میں لکھنا ہے، آپ کے ذہن میں اس کا پورا خاکہ ہو آپ نے لکھنا کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اچھا ذخیرہ الفاظ ہو۔ اس کے بعد کیا ہے، آپ نے لکھنا ہے پیراگراف کے انداز میں، پیراگراف بنا کے لکھنا ہے 5 سے 6 پیراگراف، 2.5 3 4 پیجز کا اگر ایک ایسے مضمون آپ لکھ دیتے ہیں تو 15 میں سے آپ اچھے نمبر 10 11 12 13 تک نمبر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذہن کے اندر آپ کے ٹاپکس ہوں، والدین کا احترام لکھ رہے ہیں، اس سے متعلق سرخیاں ذہن میں ہوں، پیپر میں نہیں لکھنی، پیپر میں آپ نے پیراگراف بنا کے لکھنا ہے۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے لکھی ہیں۔ میں نے شروع کیا، ماں باپ سی نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے، حاصل ہو یہ نعمت تو دنیا خلد بری ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ والدین کے احترام کی بات کی ہے۔ اور ایز اے مسلم ہمیں ہمارا دین بھی ماں باپ کی عزت کرنا سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیراگراف رائٹنگ میں آپ نے سٹارٹ کیا، سب سے پہلے آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ تو ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ ماں باپ وہ ہستی ہیں جو دنیا میں ہماری آمد کا باعث بنے، ہمارے وجود کا باعث بنے، ہمیں پیدا کیا انہوں نے اور ہمیں دنیا میں زندگی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دنیا میں ہمیں بھیجا، وجہ ذریعہ والدین بنے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، ہمارا وجود ان کی وجہ سے ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں پالتے ہیں، ہماری تمام ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ہم جب انسان پیدا جب ہوتا ہے، بچہ پیدا جب ہوتا ہے، وہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنے جسم کی صفائی کا خیال رکھ سکتا ہے، نہ اپنی چھوٹی ضروریات خود سے پوری کر سکتا ہے۔ تو یہ والدین ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کی تمام ضروریات بہترین طریقے سے پوری کرتے ہیں، اپنا آرام سکون سب چھوڑتے ہیں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کو زندہ رکھنے کے لیے وہ اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ وقف کرتے ہیں، اپنی معیشت کا، پیسے کا بہت بڑا حصہ وقف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں بچوں پر۔ تو یہ ماں باپ جو ہیں ہمارے لیے بہت بلند مقام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں والدین کے بارے میں؟ قرآن کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے قابل احترام ہیں، والدین کی عزت کرو۔ قرآن کے اندر اللہ نے بار بار یہ پیغام دیا کہ والدین کو اف لکم، اف تک نہ کہو، ٹھیک ہے۔ ماں یا باپ دونوں زندہ ہیں اور وہ بڑھاپے کی حالت میں ہیں تو ان کا عزت احترام خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرو۔ بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سمجھایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر والد صاحب ناراض ہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ ناراض۔ اگر والد صاحب خوش ہیں، آپ سے راضی ہیں تو اللہ راضی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ تیسری بار سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ چوتھی بار اس نے سوال کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ کا۔ یعنی ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دی جائے۔ پیارے نبی نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے۔ فرمایا جا کر اس کی خدمت کرو، تمہارا جہاد یہی ہے، جا کر اس کی خدمت کرو۔ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مردود ہے، وہ شخص ٹھکرایا ہوا ہے جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو پالے اور پھر بھی جنت حاصل نہ کرے، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، وہ مردود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے انعام دیے ہیں ماں اور باپ کی شکل میں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آپ نے مضمون پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے، ساتھ آپ نے اس میں 3-4 شعر ایڈ کرنے ہیں۔ بکس میں بھی بہت سے شعر آپ کو مل جائیں گے،
کسی اور کتاب سے اس سے ریلیٹڈ کچھ اور ادب کی کتابیں وہاں سے بھی آپ شیئر لے سکتے ہیں، قرآنی آیات کا مفہوم لکھ سکتے ہیں ترجمہ، احادیث کا مفہوم ترجمہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر والدین کی جو ہمارے زندگی میں ان کی جو مطلب کارنامے ہیں، ان کی جو خدمات ہیں، ان کا حوالہ لکھ کر ہمیں والدین کے احترام کے بارے میں ایک اچھا خاصا مضمون لکھنے میں مدد مل سکتی ہے. جیسے کچھ شعر یہاں پر دیے ہوئے ہیں. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. اور ایک صحابی رسول حضرت اویس کرنی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو اپنی زندگی میں لے آئے، لیکن ان کو زیارت کا موقع نہ ملا. بغیر دیکھے جو صحابی بنے، جن کو صحابی کا مرتبہ ملا، وہ اویس کرنی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر جا کر اویس سے اپنے لیے دعائیں کراؤ. کیوں ان کو یہ مقام ملا حضرت اویس کرنی کو؟ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے. ان کی ماں انتہائی ضعیف تھی، بوڑھی تھی، جو نہ دیکھ سکتی تھی، نابینا تھی، نہ چل پھر سکتی تھی، منہ میں دانت نہیں تھے، کھانا نہیں کھا سکتی تھی. حضرت اویس کرنی سارا دن محنت مزدوری کرتے، بکریاں چراتے، شام کو آ کر کھانے کے نوالے توڑ کر منہ میں نرم کر کے اپنی والدہ کو کھلاتے. یعنی والدہ کی خدمت دیکھ بھال کی وجہ سے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو اپنی زیارت کرائی، ان کو صحابی بنایا، صحابی کا مقام ان کو عطا کیا. کس وجہ سے؟ ماں کی دعا کی وجہ سے، ماں کے احترام کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو ماں باپ کیا ہیں جی؟ ہمارے لیے دنیا آخرت کا خزانہ ہیں. ان کی خدمت کر کے ہم دنیا آخرت میں کامیابی پا سکتے ہیں. کوئی شخص بھی دنیا آخرت کی کامیابی ماں باپ کی دعاؤں اور خدمت کے بغیر نہیں حاصل کر سکتا. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر جتنا زیادہ لکھا جائے لکھا جا سکتا ہے، نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے. لیکن ہم نے ٹائم کو دیکھتے ہوئے 30 سے 35 منٹ آپ کو پیپر میں ملیں گے اس سوال کو حل کرنے کے لیے. اس ٹائم کے مطابق آپ نے اس میں 6 7 8 9 پیراگراف تک آپ لکھ دیں گے تو آپ کے 4 5 سے 6 صفحات اگر آپ لکھ دیتے ہیں اس ٹاپک کے اگینسٹ تو آپ کا ایک اچھا مضمون ہو جائے گا اور آپ کو اس میں سے اچھے نمبر مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو یہاں سے پڑھیے گا. اپنے آپ کے پاس جو بھی کی بک ہے، کتاب ہے شرح سرمایہ ہے، فکر نو ہے، یہ جو بھی کتاب ہے وہاں سے اس کو پڑھیے گا. اس میں کچھ ایڈیشنل مواد آپ ڈال سکتے ہیں سیکنڈ ایئر کی بک سے یا دوسری کوئی بک سے، کتاب قرآنی حوالے، احادیث کے حوالے، اشعار. تو یہ ایک اچھا جامع مضمون بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ذرا ریڈ آؤٹ کیجیے گا. نیکسٹ ٹیسٹ میں یہ شامل ہوگا. اللہ حافظ.